الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار بلند آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف عبادت کے لیے سب پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ جس ذات اقدس نے ہمیں نماز عید پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. رزق کی ایک کمی کا سبب یہ بھی ہے کہ اب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 5 بار دعا پڑھا کریں، مانگا کریں، اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے ضرور پڑھا کریں.
اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ جس ذات اقدس نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے. یہ کلمہ والی دولت ایمان کی دولت ہے، اور ایمان اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی چیز ہے. حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر سب سے پہلے ایمان پر محنت کی ہے. لوگوں کا یقین بنایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، بگڑیوں کو بنانے والا، اس نظام کو چلانے والا سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے بنایا ہے. حضور علیہ السلام نے 13 سال تک لوگوں کو یقین بنایا، انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، انہیں آخرت کے بارے میں بتلایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا. لوگ آپ علیہ السلام کی اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، بس یہی زندگی ہے. جب حضور علیہ السلام انہیں بتلاتے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. تو قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اس پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے. ایک حصہ اللہ کی توحید ہے، ایک حصہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت ہے، اور ایک حصہ آخرت کے متعلق ہے، اور چوتھا حصہ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی ہے. انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو عورت اور جو مرد اور جو بچہ بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. بعض حدیث میں آتا ہے کوئی بچہ گناہ کر رہا ہوگا، کہتے کہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے. کوئی جوان گناہ کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ جوان ہے. یاد رکھیے گا ہر ایک عمل کا انسان پر اثر ہوتا ہے. اگر وہ برائی کرتا ہے تو برائی کا اثر ہے، اگر اچھائی کرتا ہے تو اچھائی کا اثر ہے. یہ مت سمجھنا چاہیے کہ یہ جوان بچہ ہے، جوان ہے، کر لیں گے. جو آدمی بچپن میں نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جوانی کے اندر اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. اس کے اثرات جوانی کے اندر محسوس ہوتے ہیں. اور جو آدمی جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے، اس کے اثرات
بڑھاپے میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جو آدمی بڑھاپے میں نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں۔ تو نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک نیکی کا اثرات کتنے ہوتے ہیں؟ بچپن کا نیکی کا اثر جوانی میں، جوانی کا اثر بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کی عبادت وہ نسلیں سنوار دیتی ہے۔ ہر من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا بدل ضرور عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو ضرور ہی عطا فرماتے ہیں۔ جزا اور سزا کا اللہ رب العزت نے دار و مدار آخرت میں رکھا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ اور فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کافر ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، کوئی بھی اچھے سے اچھا کام کیا جائے، اللہ اس کا بدلہ صرف دنیا میں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں اس کا کچھ حصہ ہے، آخرت میں اس کا حصہ ہے جو ایمان والا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے وہ دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ولایت کے ایک درجے میں فائد ہو جاتا ہے، ایک حصہ ولایت کا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کر کے روشنی نکال لاتے ہیں۔ تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان کے تقاضے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے سورۃ العصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک حصہ ایمان کا وہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے، اچھے عمل کرنے۔ ایمان کے بعد درجہ ہے اعمال کا، اعمال صالحہ کا۔ تو جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، ان سے کھانا مانگتے ہیں، بستی والے کھانا نہیں دیتے، تو جب آگے چلتے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو دیوار گر رہی تھی، ایک دیوار
ان کی نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کے مال کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، بچپن کی نیکی جوانی میں کام دیتی ہے، جوانی کی نیکی بڑھاپے میں کام دیتی ہے، اور بڑھاپے کی نیکی نسلوں میں کام دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی دانے تسبیح کا دانہ ہے، ایک کے بعد ایک، سبحان اللہ کا تسبیح کا ایک دانہ ہے، ایک کے بعد ایک ہے، اور گناہ کسی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی گناہ انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے، اور گناہ دلدل ہے، گناہ ایک دلدل ہے جو ایک بار اس میں دھستا ہے پھر دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اور کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تو مچھی گئی، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تو پکڑی گئی۔ کرتے رہے، ڈرتے رہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے خوف اور امید کے درمیان میں، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ خوف ہر وقت یہ خوف ہو، اللہ کا خوف دامنگیر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ ابھی آپ نے رمضان مبارک کے مبارک روزے رکھے تو کیا آپ نے محسوس کیا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، آپ تنہا کمرے کے اندر موجود تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کو جاننے والا نہیں تھا، گرم کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، میٹھا پانی موجود تھا، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا، لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے، آپ پانی نہیں پیتے، کیوں؟ دل میں احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا ہو گیا۔ تو یہ احساس ایک ماہ ہے، اول روزے سے لے کر کے 30 روزوں تک دل میں یہ احساس رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا ہوا۔ تنہا ہے، اجتماعی طور پہ آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ایک ماہ کے اندر، اس ایک ماہ کے اندر جو تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ پورا سال قائم و دائم رہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ یہی احساس اب پورا سال قائم رہے، یہی احساس پوری زندگی قائم رہے، یہی احساس، بولیے یہی احساس پوری زندگی قائم و دائم رہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا، بچپن کی نیکی جوانی تک، جوانی کی نیکی بڑھاپے تک، بڑھاپے کی نیکی نسلوں تک۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ایک مہینہ کا یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی احساس اب پورے سال میں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اس احساس کو ختم نہ ہونے دیں۔ اب آپ کے جذبات بن گئے ہیں، طبیعت بن چکی ہے۔ اصل میں ہمیں ہمارا مزاج
ہمیں گناہ بڑا پسند ہوتا ہے، ہم لاہو لعب میں بڑے مشغول ہوتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں لاہو لعب کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم تماشے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، اور کھیل اور تماشا سارے دن کے لیے نہیں ہوا کرتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا کرتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، رسول اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس احساس کو قائم و دائم رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ انسان کو اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے، مختصر سا وقت دیا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم نماز پڑھا کرتے تھے، اب بقیہ بھی اچھے نماز پڑھتے رہے، عادت بن گئی۔ پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے، تو عادت آپ کی بن گئی، اب اس کو قائم و دائم رکھو۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کی دین کی بات سننے سے انسان کے جذبات بنتے ہیں، انسان کے جذبات بنتے ہیں۔ اب ان جذبات میں جو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے، استقامت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان لہ، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے بن کر تو دیکھو، ایک دفعہ اللہ کے سامنے آ کر کے دیکھو، اللہ کے سامنے مانگ کر کے دیکھو، وہ تو عطا کرنے والا اللہ، وہ اللہ اتنا رحیم ہے، وہ اللہ اتنا کریم ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ بندے کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، نوجوانوں اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، گناہوں کی نحوست سے بچو۔ گناہ اللہ سے دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر میں اور آپ رسول اللہ کی دعوت میں آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مان لیتے ہیں، ہم نے کلمہ تو ضرور پڑھا ہے لیکن ہم حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ کس نے کرایا؟ اللہ کا تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ پورا دین یہ قرآن ہے، یہ پورا دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں میرا رسول تمہیں جو عطا کر دے تم اس کو لے لو، جس سے منع کرنے سے رک جاؤ۔ تو اپنا دعوت، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت جتنی ہمارے دل میں ہوگی ہم اتنے ہی اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اور آپ اپنے اندر سے جائزہ لیں،
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے. دعوے تو بہت ہیں، دعوے کرنے سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے عمل سے. جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی بات کو مانتے ہیں. خامد ہو، اگر بیوی سے محبت ہے، بیوی کہہ دے کہ صاحب آج آپ نے جانا نہیں ہے، صاحب آج آپ نے جانا نہیں ہے، تو محبت ہوتی ہے، مطلب بڑے ضروری کام چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح کسی کو بھائی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بھائی منع کر دے کہ آپ نے آج جانا، یہ فلاں کام کرنا نہیں ہے، تو ہم رک جاتے ہیں یا نہیں جاتے. بیٹے نے باپ کو کہا، بیٹا باپ کو کہتا ہے جان یہ کام نہیں کرنا، تو بچہ بے شک چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی عمر کا ہے، پھر بھی ہم اس چھوٹے بچے کی بات کو مانتے ہیں. کیوں؟ باپ کو بیٹے سے محبت ہے. باپ کو کوئی کہے تو یار بچے کی بات مان لی، تو باپ کہتا ہے یار مجھے اپنے بیٹے سے محبت اتنی ہے، میں اس کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتا. تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، کیا حضور کی سنت کے مخالف کوئی کام نہ کر سکے؟ ہمارا ہر عمل حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اتنی محبت ہے جتنی بچے کو اپنے والد سے ہے. اپنے دل سے جب سوچو، اندر جا